اچھا مولانا صاحب، ایک چیز جو ہمارے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، قوم شیعت کا ہر بچہ، چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، اس کا اعتبار، یقین، عقیدہ سب یہی ہے کہ ان کے آخری امام زندہ و سلامت ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں، ہمارے گھر میں اگر کوئی بڑا بزرگ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم اس سے چھوٹے والے سے مسئلہ پوچھنے یا اس سے کچھ اپنا مشورہ لینے ہم نہیں جاتے ہیں، تو پھر یہ شیعہ حضرات جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے وہ اپنے جیسے ایک آدمی جس کو مجتہد کہتے ہیں لوگ، ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ اگر ہم جا سکتے ہوتے اپنے امام کے پاس، ان کی خدمت پہنچ سکتے ہوتے تو ہم انہیں سے پوچھتے۔ لیکن بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جن کے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ امام سے جا کے ملتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم امام سے مل رہے ہیں، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ امام سے مل رہے ہیں، اور جو امام سے بہت ملتے بھی ہیں تو ان کو منع ہوتا ہے کہ بتائیں نہ کہ ہم امام سے ملے۔ لہذا اگر کوئی دعویٰ دار ہے کہ ہم امام سے جا کے ملے ہیں، کل ملاقات ہمارے امام سے ہوئی اور پرسوں بھی ہونے والی ہے، تو جھوٹا ہے وہ۔ اچھا، اس طرح سے امام سے ملاقات، مدد کرتے ہیں امام، لیکن جس کی مدد ہوتی ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ امام نے مدد، اس کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ مدد کرنے والا امام ہے۔ تو اگر براہ راست ہم پہنچ سکتے تھے امام تک تو پھر ہماری مشکل ہی نہیں تھی، کیونکہ امام تک براہ راست پہنچ نہیں ہے ہماری، لہذا یہ نائب امام جو کہلاتے ہیں جی، اس کے بعد 4 اس سے پہلے زمانے میں نائب تھے بھی پہلے، تو نائب خاص کہلاتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امام موجود تھے تو امام نے 4 نائب کیوں اپنے بنائے تھے؟ صحیح، بھئی یہ اعتراض تو وہاں پر بھی ہوگا کہ تو ہماری بھی مانتے ہیں ان کو کہ وہ امام کے نائب تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو امام موجود تھے تو انہوں نے اپنے نائب کیوں بنائے تھے؟ براہ راست امام سے پوچھ لے تو اس زمانے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ بھئی 4 نائب ملتے ہی نہیں مانتے، جو نائب خاص کہلاتے ہیں، جی جی، تو اس کو تو ہماری بھی مانتے، سب مانتے ہیں کہ نائب خاص ہے، تو جب نائب خاص ہو سکتا ہے تو نائب عام بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال اور ہم یہاں کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ہم تقلید جیسے کہ آیت اللہ سستانی صاحب کی ہم کر رہے ہیں، اور آیت اللہ علی خامنائی صاحب بھی موجود ہیں، تو کیا ہم اپنی تقلید کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلا وجہ چینج نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے ایک کو پوری تحقیق کے بعد آپ جو ہے وہ تقلید کی، جس کے لیے بہت خوبصورت جملہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ خوب آنکھ کھول کے اس کو پہچانیے کہ ہاں لیکن یہ ہم اس تقلید کے لائق ہے کہ نہیں۔ مولانا صاحب ہم معافی چاہیں گے، آپ کو بار بار روک دے رہے ہیں، ہم اس لائق نہیں، ہمارا علم نہیں ہے، تو ہم کیا جانے کہ یہ نہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اہل خبرہ کہلاتے ہیں انہی نے کسی کے بارے میں اگر کہہ دیا 5-7 آدمیوں نے کہ بھئی یہ مجتہد ہے، تو ہم ان پر بھروسہ کر کے اس کو مجتہد مان کے ہم اس کی تقلید کریں گے۔ ہم جن پر ہمیں بھروسہ ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مجتہد ہے تب ہم مانیں گے ہاں وہ مجتہد ہے۔ اگر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اجتہاد کیا ہے، اس کے علم کی منزل کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ معتبر لوگوں نے اس کے اجتہاد کی تائید کی کہ نہیں کی۔ صحیح، تو اگر جو معتبر حضرات ہیں، جو اہل خبرہ کہلاتے ہیں، انہیں نے اگر تائید کر دی کہ ہاں یہ مجتہد ہے، ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں، یہ مجتہد ہیں، تو ان کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں اس کو مجتہد ماننا۔ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ بلا وجہ ہم تقلید چینج نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے جس پہ ہم چینج کر کوئی دیں؟ بھی فرض کیجئے کہ وہ اتنا مریض ہو گیا بیچارہ، وہ کیا اس کی عقل پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہے، اب ہم اس سے سوال اگر پوچھیں گے تو بیچارہ جواب ہی نہیں دے پائے گا، اور 150 سال کی عمر ہوگی۔ صحیح، ایک مثال پیش کریں، 120 سال کی عمر ہو گئی، یا اب عالم مرض میں اس سے اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی کہ پوچھنے والا پوچھ کیا رہا ہے، ہم جواب کیا دیں، اب اس وقت اختیار ہے کہ آپ کسی اور طرف کر سکتے۔ تقلید جو ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ وہ اپنے صحیح و سالم حالت میں ہے، ہمارے جوابات کا صحیح جواب بھی دے رہا ہے، اور خواہ مخواہ ہم اپنے پسند چینج کر دیں تو اس کی اجازت